اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کنڈیشن پہ ہم بات کریں گے وہ ہے رومیننٹس میں بلاٹ یا ٹیمپننگ۔ اچھا، اس کو ہم اردو میں پھولنا بھی کہتے ہیں، یعنی پھولنا جانوروں میں ایک قسم کی بد ہضمی ہے۔ جب رومن میں اب نارمل طریقے سے گیس جمع ہو جائے تو بلاٹ ہو جاتا ہے۔ معدے یا رومن سے گیس کا پرشور نکلنا یعنی ڈکار یا ایرکٹیشن یا بلچنگ ایک نارمل عمل ہے۔ جب یہ نارمل عمل کسی وجہ سے رک جائے یا کم ہو جائے تو بلاٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، کلینکل سائن اور سمپٹمز میں یہ ہے کہ جانور کا جو بایاں پہلو ہے یعنی لیفٹ سائڈ پر وہ اس کی ابتدائی علامت ہے کہ وہ پھول جاتا ہے، یعنی جانور کا جو لیفٹ فلینک ریجن ہے وہ پھول جاتا ہے۔ جانور بے چین ہو جاتا ہے، بے آرام ہو جاتا ہے، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور جلدی جلدی سے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے پہلو کو لات بھی مارتا رہتا ہے، تیز تیز سانس لیتا ہے، پیشاب اور گوبر جلدی جلدی خارج کرتا ہے۔ اچانک موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا، بلاٹ کے اقسام جو ہے مینلی 3 ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں فروٹی بلاٹ جس میں جاگ بن جاتی ہے، دوسرے کو ہم کہتے ہیں فری گیس بلاٹ۔ اور یہ دونوں جو اقسام ہیں فروٹی بلاٹ اور فری گیس بلاٹ، یہ میچور رومن میں ہوتے ہیں، یعنی بڑے جانوروں میں ہوتے ہیں جو ایڈلٹ جانور ہوتے ہیں، جبکہ باٹل فیڈ ینگ ون چھوٹے جانوروں میں بلاٹ کی ایک تیسری قسم ہے جس کو ہم ایبومیزل بلاٹ کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، بلاٹ کی اس کے علاوہ اور بھی دوسری کلاسیفیکیشن ہے جس کو ہم پاسچر فیڈنگ بلاٹ اور اچھا، جانوروں میں دوسری قسم کی جو کلاسیفیکیشن ہے بلاٹ کی وہ ہے کہ ایک اس کو ہم کہتے ہیں کہ پاسچر فیڈ بلاٹ، یعنی جن انیمل کو ہم گریزنگ کے لیے لے جاتے ہیں، اگر وہاں سے اس کو بلاٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس بلاٹ کو ہم کہتے ہیں پاسچر فیڈ بلاٹ۔ جبکہ اس کی دوسری قسم جو ہے وہ ہے فیڈ لاٹ بلاٹ۔ جن اینیملس کو ہم کنفائنڈ کرتے ہیں، یعنی اس کی ریئرنگ کرتے ہیں اپنے گھر پر یا فارم کے اندر، اگر اس میں بلاٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ اس کو فیڈ لاٹ بلاٹ ہو گئی۔ تو یہ دوسری کلاسیفیکیشن کا طریقہ ہے جانوروں میں۔ اچھا، ابھی ہم پہلے بات کریں گے فروٹی بلاٹ پر۔ فروٹی بلاٹ یہ ہے کہ یہ اس میں جاگ بن جاتا ہے اندر، اور یہ میچور اینیمل میں ہوتا ہے، اور یہ ان گراسز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو پری فلاورنگ سٹیج میں ہوتے ہیں، یعنی لیگیومز اور لش گرین گراسز۔ جب اینیمل اس میں گریزنگ کرتے ہیں تو اس میں یہ فروٹی بلاٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ فیڈ لاٹ کیٹل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری قسم جو ہے وہ ہے فری گیس بلاٹ۔ فری گیس بلاٹ میں جاگ نہیں ہوتی، اس میں باڈی میں فری گیس ہوتی ہے، یعنی ہوا بھر جاتی ہے رومن میں۔ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یعنی فزیکل ابسٹرکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسوفیگس میں کوئی فزیکل ابسٹرکشن ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر پوٹیٹو وغیرہ اگر چوکنگ کرے تو اس سے جو ہے نا ابسٹرکشن ہو جاتی ہے، جس سے جو نارمل ایرکٹیشن یا بلچنگ یا سانس لینے کا جو عمل ہے اینیمل میں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور بلاٹ ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے بلاٹ کی دوسری وجہ جو ہے وہ پرولونگ لیٹرل ریکمبنسی ہے، یعنی زیادہ دیر کی اینیمل ایک سائڈ پر لیٹا رہے، کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا زخم لگ جائے اس کی ٹانگوں میں یا کسی بھی وجہ سے وہ پڑا رہے ایک سائڈ پہ، تو اس میں بھی یہ بلاٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یعنی جب جانور زیادہ وقت لیے ایک سائڈ پر لیٹا رہتا ہے تو گیس کے اخراج کے جو نارمل راستے ہوتے ہیں وہ فلوئڈ جمع ہونے کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں اور رومن میں جو ہے گیس جمع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی پریونشن اور مینجمنٹ کا اگر ہم ذکر کریں تو اس میں پہلے نمبر پر یہ آ جاتا ہے کہ آپ نے
اگر بلاٹ سے اپنے اینیمل کو بچانا ہے تو جو لیگیومز ہے پری فلاورنگ سٹیج میں ان میں اگر گریزنگ کرنی ہے یا اس کو اگر فیڈ لاٹ کیٹل ریئرنگ ہے اگر اس کے سامنے ڈالنے ہیں جانوروں کے، تو یہ ہے کہ اس چیز کا خیال کر لے کہ جو بلاٹ کا سیزن ہوتا ہے، بلاٹ کی سیزن میں آپ نے جو ہے 50% جو آپ لیگیومز یا فوریجز دیتے ہیں اینیمل کو، اس کو 50% سے زیادہ نہ دیں۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سبز چارہ کھلانا ہے، لیکن سبز چارہ کی آپ نے مقدار 50% سے راشن میں زیادہ نہیں بڑھانی، اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے ڈرائی گراسز کا استعمال بھی کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ کنسنٹریٹ کی سپلیمنٹیشن بھی کرنی ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ جو ہائی رسک کی لیگیومز ہیں ان کا جو ہے آپ نے استعمال نہیں کرنا۔ جو لو رسک کی لیگیومز ہیں جیسے کہ سویٹ کلوور ہو گئی یا ریڈ کلوور ہو گئی، وہ جو ہے نا آپ اب اینیمل کے راشن میں استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اینیمل کے راشن میں جو ہے مختلف قسم کے جو اینٹی بلاٹنگ سپلیمنٹس ہیں یا مولسس ہیں یا مولسز یا سپلیمنٹس کے جو بلاکس ہیں وہ استعمال کرنے ہیں اینیمل کے راشن میں۔ ابھی میں مثال کی دوں، اگر مثال کے طور پر آئنوفور ہو گیا، جیسے آئنوفور میں جو ہے رومنسین ہو گئی، آپ اس کو ایز اے اینٹی بلاٹ کمپاؤنڈ اپنے اینیمل کے راشن میں سپلیمنٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس میں بلاٹ ریڈیوسنگ کمپاؤنڈز بھی جو ہے نا اینیمل کے راشن میں ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اینیمل کی گریزنگ کے جو اوقات ہیں ان پہ خاص دھیان دیں کہ اینیمل کو گریزنگ کے لیے جو ہے بالکل صبح اور شام سے تھوڑا سا پہلے، مطلب یہ ہے کہ ان میں جو ہے نا موئسچر پرسنٹریشن یا ڈیو کی مقدار جو ہے اس پہ بڑھ جاتی ہے یہ پاسچرز پہ، اور گریزنگ جو ایریاز ہیں وہاں پہ جو گراسز ہیں ان میں جو ہے موئسچر کا پرسنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر موئسچر کا پرسنٹ بڑا ہو تو جو ہے آپ کا بلاٹ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بہت زیادہ اور فریکوینٹلی اینیمل میں ہوگا۔ اگر آپ صبح سویرے اینیمل کو گریزنگ کے لیے لے جاتے ہیں یا شام سے قریب جو ٹائم ہے اس دوران اینیمل کو گریزنگ کے لیے لے جاتے ہیں تو مسئلہ جو ہے زیادہ آئے گا اینیملز میں۔ دن کا جو گریزنگ ہے یا دوپہر کے ٹائم کا، اس کو انکریج کریں اپنے اینیمل کو کہ گریزنگ کے لیے یہ اوقات جو ہے نا آپ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے جانوروں کو پری فلاورنگ سٹیج میں جو لیگیومز ہیں یا گراسز ہیں اس دوران جو ہے نا گریزنگ کے لیے اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو ان میں جو ہے نا اینٹی بلاٹک جو کیمیکلز ہیں اس کا بھی جو میں نے پہلے ذکر بھی کیا اس کا استعمال بھی لازمی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو میں نے دوسری ٹائپ کی کلاسیفیکیشن بتائی کہ ایک فاسٹر بلاٹ ہو گئی، ایک فیڈ لاٹ بلاٹ۔ اچھا، فیڈ لاٹ بلاٹ جو ہے نا اگر اینیمل میں ایسیڈوسس کا مسئلہ ہے معدے میں تو اس میں ایسیڈوسس کی وجہ سے جو ہے انڈائجیشن ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ایک کارن ہے کہ فیڈ لاٹ بلاٹ جو ہے وہ اینیمل میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اس میں اموات کی شرح کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے اگر آپ کے مینجمنٹ پریکٹسز جو ہے وہ صحیح ہوں اور درست ہوں تو اموات کی شرح کم ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بلاٹ میں بھی 3 قسم ہے، ایک ایکیوٹ ہے، ایک سب ایکیوٹ اور ایک کرونک۔ زیادہ تر سب ایکیوٹ کیسز آ جاتے ہیں فیڈ لاٹ اینیملز میں، اور ایکیوٹ بہت کم دیکھے گئے ہیں۔ کچھ کرونک کیسز بھی فیلڈ میں دیکھے گئے ہیں اس کے فیڈ لاٹ بلاٹ کے۔ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اس کی جو ایکیوٹ فارم ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اس کی جو ہے پرومپٹ ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، اس کی جلدی سے ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، جلدی سے کسی ویٹرینین سے رابطہ کرنا چاہیے۔
اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہے کہ ہم ایک سٹامک ٹیوب استعمال کرتے ہیں یا ربر کا ایک پائپ ہوتا ہے سمپلی جس کی ڈائمیٹر 1 انچ تک ہوتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 8 سے 10 فیٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک ٹروکر اور کینیولا یا ایک شارپ نائف کا استعمال بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اور کس لیے کہ ہم ایک رومن کا جو رومن میں ایک اوپننگ کرنی ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے لیفٹ فلینک کے سنٹر کو ٹروکر یا شارپ نائف سے اس میں اوپننگ کریں گے لیفٹ فلینک کے سنٹر کو۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم بلاٹ میں جو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے کہ منرل آئل جیسے کیسٹر آئل ہو گئی یا سن فلاور آئل ہو گئی، اس کا استعمال بھی کریں گے اور کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر اینیمل میں وہ چوکنگ ہو جائے تو چوکنگ کے لیے مختلف کازز ہیں۔ کس وجہ سے چوکنگ ہو گیا ہے؟ کوئی چیز اس میں پھنس گئی ہے، کوئی ہڈی ہے یا کوئی آلو ہے یا کوئی ٹینڈا ہے، کوئی سبزی ہے، جو بھی ہے اس کو ریموو کرے تاکہ جو نارمل اس کا بلچنگ کا پروسیس ہے یا اریکٹیشن کا پروسیس ہے وہ بحال ہو اور اینیمل میں بلڈ کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ لیکن دوسری یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی اندر پریشر ہے ایسوفیگس پر، کسی بھی وجہ سے ایسوفیگس پر پریشر ہے، یعنی کوئی اس میں ٹیومر ہے یا اندر کوئی آرگن کی سویلنگ ہو گئی ہے، اس میں مطلب ایبسس ہو گئی ہے یا ہیماٹوما ہو گیا ہے، جو بھی ہے، لیکن جو پریشر ہے آپ نے ایسوفیگس پر اسے کو ریڈیوس کرنا ہے، تو تب بھی جا کے جو چوکنگ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہوگا اور بلڈ کا مسئلہ بھی ختم ہوگا۔ اور ایک آخری بات جو ہے وہ ہے کہ اگر کرونک وہ ہے، کرونک کیس ہے اس کا بلڈ کا کہ بار بار زمیندار جو ہے وہ آتا ہے، آپ سے دوائی لے کے جاتا ہے، 1-2 دن کے لیے جو ہے اینیمل ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن 1-2 دن کے بعد پھر آ جاتا ہے کہ اینیمل میں پھر بلڈ کا مسئلہ ہو گیا، تو آپ نے وہاں پہ جا کے اس میں اس کے رومن میں جو ہے نا لیفٹ فلینک ریجن سے ایک رومینل فسچولا بنانی ہے جس کی ڈائمیٹر جو ہے 3 سے 4 انچ تک ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے نا اس کے ذریعے آپ نے مطلب اندر سے جو بھی وہ ہو جو کاس ہو اس کا بلڈ کا، تو آپ نے اس کو ریلیو کرنا ہے اسی فسچولے سے۔ رومینل فسچولے کی پھر لیٹر سٹیجز میں جب مسئلہ ختم ہو جائے بلڈ کا تو جو ہے اس کی نیچرل ہیلنگ بھی ہو سکتی ہے، اور نیچرل ہیلنگ کے بعد ایک ویٹنیرین جو ہے اس کو ریپیئر بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھے بلڈ کے حوالے سے جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آپ کی نالج میں اس سے بلڈ کے حوالے سے آپ لوگوں کا نالج انشاءاللہ بڑھے گا اگر آپ اس کو سنیں گے۔ تو اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی کمنٹ ہے، کوئی کویشچن ہے، تو آپ کمنٹس کے باکس میں بھی کر سکتے ہیں ہم سے، اور اس کے علاوہ آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وقت بر وقت آپ لوگوں کو ایسی مفید ویڈیوز جو ہے نا ملتی رہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس کنڈیشن پہ ہم بات کریں گے وہ ہے رومیننٹس میں بلاٹ یا ٹیمپننگ۔ اچھا، اس کو ہم اردو میں پھولنا بھی کہتے ہیں، یعنی اچھا پھولنا جانوروں میں ایک قسم کی بد ہضمی ہے۔ جب رومن میں اب نارمل طریقے سے گیس جمع ہو جائے تو بلاٹ ہو جاتا ہے۔ معدے یا رومن سے گیس کا پرشور نکلنا یعنی ڈکار یا ایرکٹیشن یا بلچنگ ایک نارمل عمل ہے۔ جب یہ نارمل عمل کسی وجہ سے رک جائے یا کم ہو جائے تو بلاٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، کلینکل سائن اور سمپٹمز میں یہ ہے کہ جانور کا جو بایاں پہلو